اللہ اللہ اللہ۔ شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے 28 کی تفسیر ہے۔ سورہ البقرہ کی 26 کا جو شان نزول تھا، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان کی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 19 میں دو منافقوں کی مثالیں بیان کی گئی تھیں، تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کی جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آیت نمبر 26 کا جو ترجمہ ہے، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشیں کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کلام کا بھی یہی طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر ان کا اعتراض غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنین اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب کون سے لوگ؟ جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ پردہ ہوتا ہے، اور جن کی عادت صرف ضد کرنا، مقابلہ بازی کرنا، انکار کرنا اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسبت اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات کا انکار کرتے رہتے تھے۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشی، جو غور کرتے ہیں اور تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز، اعلیٰ چیزوں کی مثال کسی قدر اور قیمت والی چیز سے دی جاتی ہے، اور حقیر چیز کی جو مثال ہوتی ہے وہ کسی ادنیٰ شے سے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی۔ اب جو شان نزول ہے قرآن پاک کا، اس کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی، کم عقلی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے تھے، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن پاک کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اس کلام الہی میں اس آیت کریمہ میں آتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ کون سے لوگ؟ جو نافرمان ہوتے ہیں۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ اب فسق کے 3 درجے ہیں، پہلا تغابی اور دوسرا انحمق۔ تغابی وہ لوگ جو اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائیں اور اس کو برا ہی جانتا رہے، اور دوسرا انحمق کے کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا، اس سے بچنے کی پرواہ بھی نہیں کر رہا۔ یہ جو 2 درجے ہیں، جب تک یہ لوگ بڑے گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کریں وہ مومن اور مسلمان ہیں۔ اب جو تیسری درجہ ہے اب جو تیسرا درجہ ہے جو خود کے حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجہ والے لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور مذکورہ جو آیت ہے، آیت نمبر 26، فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ اب اس کی مزید تفصیل آگے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کلام الہی کی آیت نمبر 27 میں بیان فرمایا سورہ البقرہ کی، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ
نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا، اور اس میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا، ان کو توڑتے ہیں۔ جن چیزوں کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کون سی تھی؟ کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا، تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا، اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمے رہنا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کا ترجمہ جو آیت نمبر 28 کا ہے کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کافروں سے بڑا کھلا اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے کہ تمہاری جو حالت ایک عجیب سی حالت ہے، کہ تمہاری یہ جو حالت ہے یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کیسی حالت تھی جو اس کلام الہی میں بالکل کھلے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اس کلام الہی کے ذریعے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ تم تو بے جان تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی سے تم لوگ زندہ ہو، تمہارے اندر روح پھونکی گئی، مردہ جسم تھے تم لوگ، پھر تمہیں زندگی ملنے کے بعد پھر ایک لمیٹڈ زندگی ہے جو عارضی زندگی ہے، پوری ہونے کے بعد تمہیں موت ہو جانی ہے، پھر تم لوگ زندہ کیے جاؤ گے، اور اس کے بعد تم پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے، زندہ کیا جائے گا تمہیں، حساب کتاب کے لیے لوٹائے جاؤ گے، جزا اور سزا ہوگی، اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس حال کو بیان کرنا کافروں کے سامنے، اور کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ پہ حیرانگی ہے کہ تم لوگ پھر بھی ایمان لانے سے پیچھے ہٹتے ہو۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی غور و فکر کا مقام ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی، ہم سارے انسان ہیں نا، تو ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بخشی ہوئی زندگی سے جی رہے ہیں۔ اب زندگی گزارنے کے بعد ان کے لوازمات، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت سے اللہ تعالیٰ نے لوازمات، نعمتیں بھی دی، بخشی ہیں، ان کی عطاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ، اور پھر بھی اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں، ناشکری کریں، غفلت کی زندگی گزاریں، تو یہ ہمارے لیے شایان شان نہیں ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔